آسمان کی اور اس رات کی قسم ہے، آسمان کی اور اس کی جو رات کے وقت نمودار ہوتا ہے۔ اے رسول کیا آپ کو معلوم ہے کہ رات کے وقت نمودار ہونے والی چیز ہے کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ آگے اللہ نے کیا کہا؟ نجم الثاقب۔ ہمیں پتا ہوگا کسی نہ کسی کو جو قرآن پڑھتا ہوگا کہ ایک ثاقب سیارہ ستارہ ہے بڑا، سب سے روشن، وہ روشن ستارہ ہے۔ اللہ نے کہا نجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ایک نگہبان مقرر نہ ہو۔ کوئی ڈر رہا ہے کہ یہ مقرر ہے، دو یہاں بیٹھے مووی بنا رہے ہیں اور ایک اور مقرر کردہ ہے نگران، حساب دینا ہے۔ ہر بندہ اپنے ڈالر گننے میں لگا ہے، پراپرٹیاں گننے میں لگا ہے، اپنی جائیدادیں اب کتنے بلین ہو گئی، 97 بلین، اب 100 بلین، اب 200 بلین، انشاءاللہ نصیب نہیں ہوں گی چوروں کے۔ اور ہر ایک پر ایک نگہبان مقرر ہے، پھر بھی بے خوف ہے۔ تو بے خوف تو اللہ میاں ہے، تو اب بھی دیکھ لے کہ کتنے بے خوف ہیں اللہ میاں۔ تیری رحمت جوش میں آ جائے مجبوروں کے لیے، بے بسوں بے قصوں کے لیے، کوئی ہم جیسے نہتوں کے لیے جو سفارش تک کرنے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوتے کہ لا الہ الا اللہ، پھر نہیں ہم مان رہے۔ اگر ہم کسی کے پاس سفارش لے کے جائیں تو پھر لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ہم اس پہ قائم ہیں، لا الہ الا اللہ۔ مر جائیں گے تو کوئی بات نہیں، کوئی مروا دے گا تو کوئی بات نہیں، پھر بھی بے خوف ہے۔ کس گندے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، کس گندے کام اور گندے طریقے اور گندی جگہ سے پیدا کیا گیا ہے، پھر بھی اچھلتا ہے اور بڑائیاں مارتا ہے۔ آخری جو اچھا یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے اور ابتدائی دور کی ہے۔ چمکنے والے ستارے کے طلوع کی اہمیت سب جانتے ہیں کہ یہ انسان کی پرورش کے سامانوں میں اس کی کیا حیثیت ہے اور اس سے کس طرح مسافر اپنی منزل اور اپنی سمت کا پتہ چلاتا ہے۔ تو یہی ستارہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ روحانی تربیت کے لیے سامان پرورش ہونا چاہیے۔ آپ کو اتنا پتہ ہے شپ ہیں جو یہ اسی ستارے کو دیکھ کے اپنا راستہ پتہ کرتے ہیں سمندروں میں، کالے سمندروں میں، جہاز اسی سے سمت دیکھتے ہیں اپنے۔ اور جو پہلے لوگ جاتے تھے نا، بجلی تھوڑا تھی اس وقت، تجارت کرنے دور دور شام، یمن، مصر، تو وہ اسی ستارے کو دیکھ کے چلتے تھے۔ سامان پرورش ہونا چاہیے اور حق کی راہ سے بھٹکے ہوں کو صحیح سمت کی منزل بتانے والا بھی ہونا چاہیے کوئی ستارہ، اور وہ ہے رسالت محمدی، اور وہ ہے قرآن۔ جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے وہ کامیاب، جو نہیں لائیں گے سنت اللہ کے مطابق ان کو مہلت دی جائے گی۔ مہلت سے فائدہ اٹھا لیا تو ان کا اپنا بھلا ہے، ورنہ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں اس کی آخری جو ہے نا، آخری 3 آیات، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ لوگ ہیں کچھ جو اپنی چالیں چل رہے ہیں، اپنی ترکیبیں کر رہے ہیں، ان کو ذرا ڈھیل دو، تھوڑی سی دیر، جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ اور اللہ نے کہا میں بھی ایک تدبیر فرما رہا ہوں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین، ان کافروں کو تھوڑی دیر ڈھیل دو، ذرا سی ذرا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ کامیاب وہی چال ہوگی، اللہ نے کہا جو میں چاہوں گا، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ تو یہ جو چالیں چل رہے ہیں نا باہر کے ملک بیٹھے ہوئے، اسرائیل، یہ انڈیا، یہ امریکہ، یہ یورپی یونین، جو بھی ہے، یہ ہمارے خدا نہیں ہے، ہم تھوڑا کھا لیں گے۔ یہ ویسے بھی ہمارا سارے پروگرام رول بیک کرنے آئے ہیں ہمارے ملک کو کھانے، اور ان کو دینے کے لیے لوگ تیار بھی ہو رہے ہیں، آپس کی بات ہے، اسرائیل کو تیار کرنا چاہتے ہیں،
انڈیا سے بزنس کرنا چاہتے ہیں اور بڑی سرکار کے آگے یس سر یس سر ہے. بڑی سرکار تو اللہ سے اوپر ہے نا، ان کا وہ خدا ہے، لیکن ہمارا نہیں ہے. ہم تو غریب چھوٹے موٹے لوگ ہیں، آدھی روٹی کھائی سو گئے. ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے 2 روٹیوں کی. شکر الحمدللہ، عزت کی دے، شرم حیا کی دے، اللہ کے رسول کی یاد میں دے. ہم بکاؤ مال نہ بنے، ہم پاکستان کے دشمن نہ بنے، ہم دشمنوں کے ساتھی بھی نہ بنے، ہم حق کی آواز بھی اٹھائیں. سب سے بہترین جہاد ظالم کے سامنے یا ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں کہتی ہوں ظالم حکمرانوں کے سامنے لا الہ الا اللہ. اگر اس نے مجھے مروانا ہوگا تو مروا دے، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. اگر اس نے وہ جو بادشاہ تھا کس ملک کا تھا جہاں پہ اصحاب خدود کو آری سے کاٹا گیا تھا، پھر جلتے زندہ کو آگ میں پھینک دیا گیا تھا، اگر ہمیں آری سے کاٹنا ہوگا کاٹ دیں، کوئی بات نہیں. مرنا تو ہے، اللہ نے موت اسی طرح لکھی ہوگی، الحمدللہ، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے. ایمان نہ بیچو، اللہ کا بھروسہ نہ بیچو، اللہ کا حکم نہ بیچو. اپنا وطن جو ہمارے پر چھتری ہے، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے راز نہ بیچو. دشمن ہمیشہ دشمن ہوتا ہے، وہ کبھی آپ کا نہیں ہوتا، کبھی اسرائیل ہمارا نہیں ہو سکتا. جب اللہ کا رسول کہہ گیا، جب قرآن میں آ گیا، اللہ نے کہا ان کا کبھی کوئی گھر در بھی نہیں ہوگا، یہ دھکے ہی کھاتے پھریں گے. گویا ہم اسلام کو نگیٹ کریں گے، گویا ہم اپنے نبیوں کو نگیٹ کریں گے. یہ ظالم لوگ تھے. اور انڈیا کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا. 2 قومی نظریے پہ یہ ملک بنا تھا کہ ان کا الگ نظریہ ہے، وہ بتوں کو پوجنے والے ہیں، ہم اللہ کو پوجنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بھی جو کہا اللہ کے حکم سے کہا. ہم اللہ سے مانگتے ہیں نبی کریم کا وسیلہ دے کے، لیکن نبی کریم سے نہیں مانگتے کہ یا رسول اللہ ہمیں دے دو. نہیں، انہوں نے منع کیا تھا کہ نہیں، قبروں پہ جا کے بھی نہیں مانگنا، مانگنا اللہ سے ہے، اللہ کے محبوب سے بھی نہیں مانگنا. تو میں اب آپ کو بتاؤں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فماہل الکافرین امہلہم رویدا. اگر آپ یہ بہت زیادہ پڑھیں، دشمنوں کا کچومر ہو جائے گا، اور پاکستان کا دشمن اور اسلام کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور جو بیماری ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہے، خطرناک بیماری، وہ کبھی آپ کے اندر نہیں پھیلے گی. یہ بھوک، تنگی، بے حیائی، یہ دشمن ہے، یہ آپ کے گھر میں نہیں آئے گی. یہ ڈکیت، چور آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے اگر آپ پڑھیں گے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آخری 3 آیتیں جو ہیں نا، ان کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ سٹیل کے کیل لیں 1.5 انچ لمبے، اور آپ 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھیں. اللہ میں جس کاموں کے لیے کسی کو ہو کہ میرا کام میں بندش ہے، یا شاید میرے گھر میں جادو ہے، کسی نے کالا علم کر دیا ہے، یا کوئی جنات ہمارے گھر میں، جنات ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہیں. قرآن میں سورہ جن بھی ہے، جن ہیں، لیکن وہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ کچھ نہیں کہتے. مغرب کے وقت کوئی کھانے والی چیز گھر میں ننگی نہ رکھے، خاص کر ہڈیاں گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے، نہ کچن میں، وہ باہر کسی درخت کے تنے کے ساتھ رکھ دیں. وہ جنات کا کھانا ہے، وہ کھا لیں گے خود ہی، اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے، آپ کے لیے نہیں. اور میں ان پڑھ نہیں ہوں، میں پڑھی لکھی بات کر رہی ہوں، میں غلط چیز نہیں بتاؤں گی یوٹیوب پہ. تو ہڈیوں کو اندر نہیں رکھنا، کچن میں بھی نہیں، ان کو باہر رکھ دے کھائی ہوئی کو. اور کوئی بچی ہوئی چیز بھی ننگی نہ ہو، باہر رکھ دیں، چڑیاں، کتے، بلے کھا جائیں گے. کیا پتہ جن کس شکل میں آتی ہیں ہوائی چیزیں کھانے کے لیے، ہمیں کیا پتہ، وہ کھا لیں گے. آپ نے وہ 2 نفل بڑے فریادیں کر کے پڑھنا ہے، اللہ کو یکتا سمجھ کے، اللہ کو اپنا مالک حقیقی سمجھ کے، کسی اور ملک کو سپر پاور سمجھ کے نہیں پڑھنا. مائی فٹ، اللہ 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 اللہ، اللہ اکبر،
अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। उसकी मर्जी के बगैर सूखा पत्ता दरख्त से नीचे नहीं गिर सकता। मौत का वक्त मुकर्रर है, जो यहाँ लिखा है हर सूरत मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाल दे, हराम ना दे, चोरी का ना दे, बेईमानी का ना दे, बद किरदारी का ना दे, बेहयाई का ना दे, हया वाला दे। जितना दे उसमें बरकत दे। अनफ फॉर अस, बहुत है हमारे लिए। हमारी औलादों को अल्लाह अपना दे रहा है, अपना दे, उनको भी हया शर्म वाला दे, इज्जत ईमान वाला दे। अपनी औलादों की भी अच्छी परवरिश करे। अल्लाह ने हर एक का नसीब लिखा है, उसको मिलेगा। अल्लाह ने कहा गिन गिन के ना रखो कि वो कारून के खजाने की तरह दुस्ता चला जाए, ना तेरे काम आए ना तेरी औलाद के। जो फालतू है उसको सदका खैरात करो, हर वक्त सदका खैरात करो। जो काम अल्लाह दे अगर आपके पास है तो उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हम लोग अपने कारोबार में से 2.5% अल्लाह के रास्ते पे देते थे, चाहे रोज आए उसमें से 2.5% अलग कर देते थे उस खर्चा निकाल के। और फिर हमने 5%, फिर 5.5%, फिर 10%, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे अब 20-25% तक भी देते हैं। मेरा मियाँ, मैंने 25% नहीं दिया कभी अपने काम में से, मैं 10 ही देती हूँ। कुछ ऊपर दे दूँ तो अलहदा है, लेकिन मैंने अल्लाह से ये वादा नहीं किया कि मैं 25% अल्लाह के रास्ते में दूंगी हर बचत में से। मैं कहती हूँ जो मुझे दे उसमें बरकत दे, इज़्ज़त दे, हया वाली ज़िंदगी दे, शर्म वाली ज़िंदगी दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे अल्लाह मियाँ, और सच बोलने वाली ज़िंदगी दे, और सच का साथ देने वाली ज़िंदगी दे। जो मुझे तू अता फरमाएगा मैं उसमें से 10% अल्लाह के नाम पे दूंगी। चाहे मुझे डर हो कि मेरे पास पीछे नहीं है, मैं दे दूंगी। यकीन करो पता नहीं कहाँ से इतना आ जाता है, अल्लाह दे देता है। कहीं फंसे हुए, कहीं रुके हुए पैसे मुद्दों के आ जाते हैं। उसके लिए भी मैं पढ़ती हूँ अल्लाहुम्मा राद ज़ालती व हादिय ज़लालती अंता तहदी मिन ज़लालती उर्दू अलैया ज़ालती बिकुदरतिका व सुल्तानिका फ इन्नहा मिन अताइका व फज़लिका। ये प्रोफेसर रफ़ीक साहब ने दिया था मुझे, और अल्लाह उनकी लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। बहुत ईमान और वाले आदमी हैं, ईमान की सलामती वाले और सच्चे। मैं बहुत एहतराम करती हूँ दिल से अपने हर उस्ताद का जिसने मुझे बताया। इसका मैं नहीं है, या अल्लाह ये जो चीज़ मुझे दी थी ये मुझसे कोई लेके चला गया या मुझसे छीन ली, लेकिन ये तेरी रहमत से, तेरे फजल से, तेरी अता से मुझे मिली थी, और तू ही इस चीज़ को मुझे वापस लौटा दे, क्योंकि ये तेरी वजह से ही मुझे मिली थी, तू नहीं दी थी। तो मेरा पर्स कोई 80-90 लाख रुपया था, उठा के चला गया था, और मैंने कहा था 20 मिनट के बाद से भी पहले कब्रिस्तान से फ़ोन आ जाएगा कि अपने आके पर्स ले जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 15 मिनट के बाद कब्रिस्तान से फ़ोन आ गया था, आके अपना पर्स कब्रिस्तान से ले लो। कोई पैसा नहीं किसी ने निकाला। मेरा मियाँ साथ था उस दिन, वो मेरे साथ था गाड़ी में, और उसी की गलती से पर्स गया था कि उसने गाड़ी नहीं लॉक की, पीछे पर्स रख दिए। ईद की छुट्टियों की बाद सेल थी CNGओ की, 3-4 स्टेशनों की सेल थी, 3-4 बेकरियों की, तो वो उठा के मोटर बाइक पे दौड़ गया, खुद ब खुद मिल गया, 1 रुपया नहीं किसी ने निकाला। एक दफ़ा और मेरी 62 लाख की कमेटी निकली, और मैंने पर्स हाथ पे चढ़ाया, लेकिन मुझे नहीं पता चला, और वो बारिश बहुत तेज़ थी, मेरे पास छतरी भी थी, और चेक बुकें, बैग थे, अपने बिजनेस का अलग बैग था, कमेटी वाला अलग था, और मुझे पता नहीं चला वो कमेटी वाला नीचे गिर गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक इतना हाथ था जो ऐसे मेरे सामने कर रहा था, ऐसे ऐसे हाथ। मैंने कहा ये अजीब मुसीबत है, अगर मैं बिजनेस करती हूँ तो लोग जहाँ मैं जाती हूँ, मैम आप वही है ना, वही फलाने काम वाली। तो मैं उसको निगलेक्ट कर रही थी कि मैं ना देखूँ, सलाम दुआ ना लूँ, मैं क्यों फालतू किसी से बातें करूँ। लेकिन वो जहाँ मैं आगे जाती गई, हाथ मेरे आगे जाता गया। आखिर मैंने यूँ करके देखा तो सिर्फ हाथ था, उसने पीछे को मोड़ दिया। वो जब मैंने देखा मेरा बैग गिरा हुआ था, मैं दौड़ी अपना वो बैग उठाने। इतने में एक वो जो गाड़ियाँ चलती हैं ना, उधर लोग बैठे होते हैं हाईएस्ट, उसने रोका और मेरा बैग उठा के चला दी। अल्लाह ने एक गाड़ी भेजी जो आगे ऐसे आ गई, उसको हालांकि क्या पता, सब अल्लाह की तरफ से था। ऐसे आई, गाड़ी रुक गई, और मैंने दरवाज़ा खोल के एक चपेट लगाई उस बंदे को जिसने उठाया था। तेरे बाप का माल है जिसको उठाया, कुत्ते के बच्चे। और मैंने उसे अपना पर्स ले लिया, और मैंने बैंक में वो 64,000 जमा कराया। मेरी पहली कमेटी थी, और पहली मेरी निकल आई थी अल्लाह के हुक्म से।
لوگ چاہتے تھے کہ اس کی نہ نکلے، اللہ نے پھر بھی نکال دی۔ اللہ جب چیز دیتا ہے کوئی نہیں روکتا، میرا ایمان ہے۔ ایک دفعہ میری شادی کو 2 سال تھے، میں نے اپنے میاں سے کہا آج فلائنگ نہ کرنا، اور آج تمہارا ایسے جہاز کا ایکسیڈنٹ ہے، اور اس سے مجھے پنجابی نے کہا کاواں دے آکھے کدی ٹگے مار دینے، تو میں نے کہا چل پھر جا، ٹگے مرتے کہ نہیں، مرنا نہیں ہے، آپ نے بچ جانا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، لیکن آپ کا ایکسیڈنٹ ہو۔ تو مڈ ایئر کولائژن ہوا، ہوا میں 2 جہاز ٹکرا گئے، دونوں کے پائلٹ بچ گئے، لیکن آج تک ویسا حادثہ کبھی نہیں ہوا، اور وہ بچ گئے جیسے کہ میں نے پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا اپنے میاں کو۔ لیکن میری بات کبھی غلط نہیں ہوتی، میں نے لوگوں کو 2 سال پہلے بتا دیا تھا بھٹو کو پھانسی ہوگی، میں نے بے نظیر کا پہلے بتا دیا تھا اس کو گولی لگے گی اور اس کا خامد ہی مروائے گا۔ میں کوئی پیرنی نہیں ہوں، پیرنی نہیں ہوں، لیکن میں منافق نہیں ہوں، میرے دل میں جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، اور وہ سچ ہے، چونکہ مجھے بھولتا نہیں ہے، اور میری کتاب ہے پوری دل میں۔ اگر میں آپ کو کبھی بتاؤں، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے میرے ساتھ دھوکے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میری چیز مجھے مل گئی۔ گھر کینیڈا میں یہاں جو میں نے اپنی محنت مشقت سے اپنی محنت سے بنایا تھا، اس پہ کوئی میرے باپ بھائی خامد بچے تو تھے ہی چھوٹے چھوٹے، کوئی کسی کا پیسہ نہیں تھا، بینک کا نہ قرض کا، اپنی مزدوری کا تھا۔ صبح 7 سے لے کے رات 1-2 بجے تک میں کام کرتی تھی، دونوں شفٹوں میں مشینوں پہ کھڑی ہو کے ساتھ۔ تو میں کچھ ضائع نہیں کرتی تھی کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا لوں، میرے بچے اپنی فیملی سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ میرا میاں چور چکا بے ایمان نہیں ہے کہ کہیں سے ہینکی پھینکی کر کے پیسے لے گا اپنا ضمیر بیچ کے۔ لوگ آتے تھے کہ یہ اتنی چرس اتنی کوکین اپنے جہاز میں رکھ لو، آپ کا چیک نہیں ہوگا، ہم آپ کو اتنے کروڑ دیں گے۔ تو میرا میاں کہتا تھا نکل جاؤ اس سے پہلے کہ گولی مارو۔ شکر الحمدللہ ہمارے پیٹ میں حرام کا کچھ نہیں ہے، چوری کا کچھ نہیں ہے۔ شکر الحمدللہ میرے بیٹے بھی حلال لاتے ہیں جو لاتے ہیں۔ شکر الحمدللہ ہمارے والد نے ہمیں حلال کی کمائی سے پالا تھا، میرے بھائی حلال کی کمائی کھا رہے ہیں، شکر الحمدللہ۔ ہمیں بہت زیادہ کی ہرس نہیں ہے، لیکن میرا خیال کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میں منتیں کر رہی ہوں سب کی کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، ہم کہیں یمن نہ بن جائیں، بخدا رک جائیں، لوگوں کی باتیں سنیں، بلا وجہ ان پر ظلم نہ کریں۔ میری جان قربان، میرا مال قربان میری فورسز کے اوپر، میرے باعزت اداروں کے اوپر، لیکن اس خبیث گورنمنٹ کے اوپر نہیں، ان 14 چور پارٹیوں کے اوپر نہیں۔ ان کو تو اللہ آگ لگا کے مارے، ان کو تو ایسے دبا دے کھڈے کے اندر کہ کبھی نکلے نا، ان کا جنازہ بھی نہ ہو سکے۔ ان کے لیے تو میری اتنی بد دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور لگیں گی، لیکن اپنی فوج کے لیے تو میری دعائیں ہیں، اپنی ایئر فورس نیوی کے لیے۔ لیکن جو وہ غلطیاں کر رہے ہیں وہ لوگوں کو پتہ چل گئی ہیں، اس لیے پلٹ آئیں، کوئی بات نہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں۔ ابھی لوگوں سے محبت شروع کر دیں، ان کی بات سننی شروع کر دیں، وہ الیکشن کروا دے فیئر، بالکل صاف ستھرے، جس کو اللہ لائے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ ملک اس کا ہے، بادشاہی اس کی ہے، جسے چاہے چھین لے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، مردہ میں سے زندہ، زندہ میں سے مردہ پیدا کرے، رات میں سے دن، دن میں سے رات نکالے، اور جس کو چاہے رزق دے۔ سرنڈر کر دیں اس کے سامنے، سرنڈر، ہم کچھ نہیں ہیں، جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اچھا، اب میں اپنی بات نہ کہیں بھول جاؤں، یہ جو کیر ہے نا، اس پہ آپ نے وہ نفل پڑھنے کے بعد 41 بار پڑھنا ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، 41 ٹائم، آگے پیچھے 11 دفعہ دوسری، پھر اس پہ پھونک مار کے رکھ دینا لپیٹ کے ٹشو میں یا نیپکن میں، پھر اگلے پہ اسی طرح، اگلے پہ، چاروں پہ پڑھ لینا ہے، چاروں پہ۔ اب کیا کرنا ہے؟ 2 نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں اللہ رب العزت کے آگے کہ یہ میں نے برائیوں سے، چوروں سے، ڈکیتوں سے، بیماریوں سے، قرض سے، مرض سے، زیادتی سے، ظلم سے بچنے کے لیے پڑھے ہیں مالک، مجھے کامیابی عطا کرنا۔ اور پھر اس کو اپنے گھر کی جہاں گیٹ کے ساتھ پلر ہوتا ہے نا، شروع ہوتا ہے دیوار،
اس کے اندر ٹھوک دیں، اتنا سا باہر رہنے دیں تاکہ آپ کو نظر آتا رہے کہ لگا ہوا ہے۔ بعض دفعہ ہوائی چیزیں اس کو نکال دیتی ہیں، کیونکہ ان کو اس گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ جنات اور ہوائی جتنی مخلوق ہے، بے شمار مخلوق ہے، کسی دن میں آپ کو بتاؤں گی ان کے اوپر ایک لیکچر۔ آپ وہ اتنی سی باہر رکھیں اور اس کو ٹھوک دیں۔ پھر جو آپ کی ختم ہوتی ہے دیوار، وہاں کونے میں پھر جو کونا ہے ادھر آپ ٹھوک دیں، جو دوسری دیوار کا کونا شروع ہوتا ہے نا وہاں ٹھوک دیں۔ پھر ایسے مڑ جائیں جہاں پہ وہ پھر تیسرا کونا آخر آتا ہے اس پہ ٹھوک دیں، 3 کی لگا دیں، چوتھا آپ نے نہیں لگانا، چھوڑ دیں گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، کیونکہ اب جو جن ہے، اب جو ہوائی مخلوق ہے، اب جو نظر بد ہے، اب جو عمل ہیں، عملیات ہیں، وہ مختلف شکلوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے باہر نکل کے دوڑنا ہے، ان کو خطرہ نظر آ گیا ہے کہ وہاں آگ لگنی شروع ہونے لگی ہے ہمیں، وہ گھر سے نکل کے یا آپ کے دفتر سے یا مل سے نکل کے دوڑتے ہیں۔ تو اگر آپ نے چاروں کی لگا دیے تو اندر سڑ کے مریں گے، تو پھر آپ کو ثواب کیا ہونا ہے؟ گناہ پلے پڑ جائے گا، کیونکہ جلانے کی اجازت صرف اللہ رب العزت کو ہے، آپ کو اور مجھے نہیں۔ سزا دینے کا صرف اللہ کو حق ہے، آپ کو اور مجھے نہیں۔ اسی لیے میں لوگوں کو سزا دینے پہ بلا وجہ جھوٹی سزاؤں پہ ڈر رہی ہوں اور آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں۔ وہ چلے جائیں گے 1.5-2 گھنٹے میں، تو پھر آپ چوتھا بھی ٹھوک دیں، بس۔ پھر آپ دیکھ لیں میری بیٹی کے گھر، ایک بیٹے کے گھر، دوسرے بیٹے کے گھر، بیٹی کے گھر تو ڈاکو آئے بڑے افغانستان سے، اندر نہیں کوئی آ سکا۔ بڑا انہوں نے گرلیں، کوئی گرل لگی نہیں تھی، تالے کنڈیاں کھولنے کی کوشش کی، پتلے شیشے تھے، لیکن وہ جو کیلیں میں نے لگائی تھی وہ نہیں آ سکتے تھے، نہیں آئے۔ آگے وہ اسلام آباد کا وہ بڑا سینئر بندہ تھا جس کو وہ باندھ کے اور وہاں مشینوں سے کاٹ کے تالے اور ان کے گارڈ باندھ کے اور ان کو سارا گھر لوٹ کے لے گئے، جبکہ وہ کوئی سینئر تھا، کوئی وہاں کا یا کوئی سیکٹری ٹائپ تھا، اور یا شاید کوئی یہ کیا ہے، ایک تو میرا دماغ میں اتنی باتوں کے بعد پھر کوئی بات نکل جاتی، سی ڈی اے میں کوئی سینئر ہے یا، تو اس کے گھر میں کوئی گارڈ بھی نہیں تھے باہر۔ پھر بیٹے کا جو اسلام آباد میں ہمارا F10 میں گھر ہے، ادھر کوئی آیا ہے، لیکن اس کھڑکی کا تالا کنڈی کھولی ہے، بس آگے جالی تھی صرف، لیکن اس کو نصیب نہیں ہوا جانا، نہیں گیا، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، باہر سے ایک ربڑ کا پائپ بھی نہیں اٹھایا۔ پھر لاہور میں ہمارا جو بیٹا ہے میرا، اس کی کھڑکی کھولی ہے، لیکن نہیں، کچھ نہیں لیا، باہر سے ایک LCD اس نے ملازموں کے لیے لگائی تھی، وہ اتار کے لے گئے، بس۔ میرے گھر میں لگا ہوا ہے، بزنس کے جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں، یہ اب میں نے بتا دیا، سارے پاکستان کی عوام اور پوری دنیا میں جو بھی میرے سننے دیکھنے والے ہوں، ایک سنے تو وہ دوسرے کو ضرور بتائے تاکہ اس کا فائدہ ہو، تاکہ ہم لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، چوریوں ڈکیتیوں سے، ظلم سے، جبر سے بچ جائیں۔ اپنی گاڑیوں میں بھی یہ آپ مسواک جو ہوتی ہے نا پیلو کی، وہ ایک ایک اپنے رکھ لیں، اس کے ساتھ ایسا ایفیکٹ آتا ہے کہ گاڑی کو حادثہ نہیں ہوتا، کوئی چھین نہیں سکتا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ اپنے گھر کے بھی ہر کمرے کے دراز میں وہ مسواک رکھیں۔ اور ایک میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط جنات کے نام اور ایک اصحاب کہف والی جو اتنی دعا ہے، یہ میں بھیج چکی ہوں، پھر بھی کسی کو چاہیے ہوگی تو میں اپنے ذکر گروپ میں اور اپنے فیس بک پہ پیج پہ دوبارہ بھیج دوں گی، وہ ہر کمرے میں لگائیں اور گاڑیوں کے اندر بھی رکھیں۔ کوئی چور ڈکیت نہیں آ سکتا، کوئی چیز گر جائے گی انشاءاللہ مل جائے گی۔ میری ہزاروں دفعہ کوئی چیز گئی آ گئی ہے، میری بہو کی کوئی گھر سے لے کے چلے گئی تھی بڑے اچھے لیول کی کوئی، اب میں نام نہیں لینا چاہتی، اور میں نے یہی پڑھنے کو اس کو بتایا تھا، تو وہ پھر ان نے ایک اس کی ڈائمنڈ رنگ تھی بہت بڑی، وہ آ گئی تھی گھر میں کسی کے تھرو، اور ایک گھڑی تھی گوچی کی، وہ ان کے وہ لان میں پھینک گئے تھے۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اگر کوئی لالچ کے بغیر بتائے اور پڑھے، جس سے کسی نے پیسے کمانے ہو تو پھر تو جھوٹ اور سچ آ جاتا ہے نا۔ مجھے کس سے کچھ نہیں لینا، میں نے ہر ایک سے کہا ہے میرے گھر کبھی کوئی کیک مٹھائی یہ بھی نہ لائے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اور مجھے زیادہ حرص نہیں ہے، میں بڑی سادگی کا کھاتی پیتی ہوں، میں اللہ کی بڑی شکر گزار ہوں، دن رات صبح شام میں نے جو مانگا اس نے دیا ہے۔
ایک سامان میرا کسی نے، ابھی میری شادی ہوئے کچھ دن تھے تو میرا سامان تھا پڑا ہوا کسی کے پاس، اس نے کہا ہم بھیج دیں گے اپنے بندے کے ہاتھ، آپ لوگ نہ اٹھا کے لے کے جائیں، اور وہ آئے ہی نہ، جب میں اور میرا میاں پتہ کرنے گئے تو وہ کہتا میری دکان کو آگ لگ گئی ہے، جھوٹ بولا۔ میں نے کہا اللہ کرے تمہاری سب دکان کو سچ مچ آگ لگ جائے اور تم بھی مر جاؤ۔ جب میں اگلے فرائیڈے پہ گئی ہوں تو اس کی 4 دکانیں تھیں، چاروں جل چکی تھی، اور وہ بھی ڈوب کے، ایک جس میں وہ نہانے کے لیے گیا کہیں شادی سے اگلے دن، اور وہ مر گیا تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر سب ختم تھا۔ کسی کا دل نہ دکھائیں، جو دل سے بد دعا نکلتی ہے وہ لے دے جاتی ہے۔ اب میں ڈرتی ہوں کہ یہ جو ہے نا عمران خان ریاض، یہ کسی حلالی ماں باپ کا بیٹا ہے، حلال رزق سے پلا ہوا، یہ چور اچکا نہیں ہے، یہ جھوٹا فراڈیا نہیں ہے، یہ ملک کے خلاف کام نہیں کر رہا۔ اس کو کوئی بات سچ بولنے سے کوئی منع کرے تو پھر وہ کہے گا نا کیوں مجھے روکتے ہیں بھائی، میں کیوں نہ بولوں، میرا بھی ملک ہے۔ یہ ملک کسی کا خریدا ہوا نہیں ہے، کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کرسی پہ ہو، چاہے نہ ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے پڑھی لکھی ہو، چاہے سڑک پہ جھاڑو مارنے والی ہو، اس کا ملک ہے یہ، کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے۔ تو اس کی بد دعاؤں سے بچ جائیں۔ پتہ نہیں کل مجھے پوری رات خوف رہا ہے کہ اس کے والدین، اس کے بیوی بچے بھائی کوئی ایسی بد دعا نہ دیں کہ کوئی خونی آندھی آئے اور سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے۔ میری اپنے اداروں سے ریکویسٹ ہے، میرا وہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں نے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں اس سے کبھی کسی دن ملی بھی نہیں ہوں، مجھے کسی سیاسی پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، معمولی سا بھی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ پھر وہ گندی گندی گالیاں دیتے ہیں عورتوں کو، جھوٹی موٹی باتیں لگاتے ہیں، عزت سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟ لیکن عمران خان سچا انسان ہے، اس کے لیے الیکشن فیئر کریں، اور عمران ریاض ایماندار ہے، اس کو چھوڑیں، اور ہر ایماندار کو چھوڑیں، اور ہر چور ڈکیت کو پکڑ کے اندر کریں، ہر منی لانڈر سے پیسے نکلوائیں، ہر حرامی شرابی کبابی کو پکڑیں اور اس کو الٹا لٹکا دیں چوک میں۔ اس ملک کو پاک کریں گند سے پلیز، اللہ سے ڈریں، اس سے وعدہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے دشمنوں سے لڑنا ہے، اسلام کے خلاف کام کرنے والوں سے لڑنا ہے، اپنے ملک کو پاک صاف کرنا ہے۔ اس ملک میں اللہ کرے کوئی لکر نہ رہے، اللہ کرے کوئی کوکین نہ رہے، اللہ کرے کوئی چرس نہ رہے، اللہ کرے کوئی شیشے نہ رہے، اللہ کرے کوئی سگریٹ نہ رہے۔ شکر الحمدللہ میرے خاندان میں نہیں ہے کوئی ایسی چیز، میں اللہ پاک کی شکر گزار ہوں۔ اور میری ماں باپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جب نماز پڑھیں تو وہ پڑھیں ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، 3 دفعہ پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھا کریں، بچے خراب نہیں ہو پائیں گے، اور میاں بیوی میں پیار رہے گا، اور گھر میں اتفاق رہے گا۔ اور پھر نماز کے بعد ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے اللہ تیری ان نعمتوں پہ شکر جو تو نے مجھے دی، تیرا شکر، اور ان نعمتوں پہ بھی تیرا شکر جو تو نے میرے والدین کو دی، اور اے اللہ میری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار کر دے، میں تیرے مسلمان بندوں میں سے ہوں۔ یہ 3 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، اور وہ بھی پڑھا کریں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے کہا میں نے الفت ڈال دی تم لوگوں میں نے محبت ڈال دی، اگر تم پوری دنیا کی دولت خرچ کر دیتے تو پھر بھی ان میں الفت محبت نہ پیدا کر سکتے، لیکن وہ اللہ ہے جس نے دلوں میں محبت ڈال دی۔ یہ سب پڑھیں تاکہ 22 کروڑ عوام آپس میں جڑ جائیں، سارے ادارے آپس میں جڑ جائیں، ملک یمن نہ بنے، ملک یمن نہ بنے۔ آپ دیکھ لیں ایران میں کیا ہوا تھا، عراق میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوا، اب آپ دیکھ لیں یہ کیا ہو رہا ہے سری لنکا میں۔ میں سب کو اچھی بات بتا رہی ہوں،
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے آسمان پہ پھونک مارا کریں، آسمان کو دیکھ کے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ ایک محبت پیار پیدا کرنے کی دعا ہے۔ اور وہ بھی پڑھا کریں سورہ ممتحنہ کی کچھ نمبر آئے تھے شروع میں، وَأَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کہتا ہے دشمنیاں کیسے ختم کر دی میں نے اور ان میں محبتیں پیدا کر دی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ أَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ میں قادر ہوں، میں غفور الرحیم ہوں۔ وہ جو ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے کیسے وہ ایک ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ ملک میں پڑھیں، یہ ملک میں پڑھیں اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافیاں مانگیں ہم سب۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ خدا کے لیے پڑھیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں ظالموں میں سے رہ جاؤں گا۔ بہت دعا کریں، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور مدد فرمائے گا، وہ ضرور ہمارے وطن کو جوڑ دے گا، وہ ضرور ہمارے اداروں کی عزت کو بحال کر دے گا، وہ ضرور لوگوں کو پھر ان کی محبت ڈال دے گا۔ اللہ ڈال سکتا ہے، اللہ ڈالے۔ ہم متحمل نہیں ہو سکتے اداروں کے ساتھ ٹکرانے میں، نہیں، ہمارا ملک کمزور ہے۔ یہ منی لانڈر آ کے سارا خزانہ کھا گئے ہیں، لٹ گئے ہیں۔ یہ اپنے کیس معاف کرانے آئے تھے، اس نے کرا لیے ہیں، نیب ختم کر دیا ہے، پر کاٹ دیے ہیں، لوگوں کو مار دیا ہے، پوسٹنگیں کر دی ہیں، ساری ختم کر دیا اداروں کو۔ خدا کے لیے انصاف کے ادارے جاگ جائیں، اور جو حکم چلاتا ہے نا ان سب اداروں پہ، ان کے ترازو میں پیر رکھ کے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ان سے بھی میری درخواست ہے اللہ سے ڈر جائیں، حساب سب کا ہوگا، اور بڑا اللہ ہی ہے، کوئی بندہ بھی نہیں ہے۔ عزت ذلت کمی بیشی اللہ سے نیچے اوپر کرتا رہتا ہے، رات کے بعد دن آتی ہے تو پھر دن کے بعد رات آتی ہے۔ سدا بادشاہی اللہ کی ہے، بندے کی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ جو ایران کا شہنشاہ تھا، کیسی اس کی ٹور تھی، کیسا تھا، اور پھر اس کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ کسی ملک میں اس بیچارے کو وہ ذلیل کر دیا تھا، امریکہ نے وہ کر دیا تھا کہ اس بیچارے کو کوئی دفن کرنے کے لیے بھی راضی نہیں تھا۔ اللہ ہمارے پاکستان کا حامی و ناصر، یا حفیظ و احفظنا فإنک خیر الحافظین۔ یا اللہ میرے وطن کی حفاظت کرنا، بے شک تجھ سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ بہت دعا کریں، بڑے قیمتی دن ہے، اور آج بہت ساری باتیں میرے دل میں تھی، اور بہت ہے، لیکن یہ بہت ساری تھی جو کہ آج میں نے کہا تھا میں نے ہٹنا نہیں ہے، لمبا ہو جائے گا، 2 پارٹ ہو جائیں گے، لیکن میں نے یہ باتیں کہنی ہیں۔ کل کی زندگی کا کیا پتہ ہے کہ نہیں ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے وطن عزیز کے لیے بہت دعا کریں، اس گورنمنٹ سے نجات کے لیے بہت دعا کریں، یہ جو دہشت گرد حکومت میں آ کے بیٹھ گئے ہیں ان سے نجات کے لیے بہت دعا کریں۔ MQM کا بابر غوری صاحب پہنچ گیا ہے، اور الطاف حسین کے آنے کی تیاری ہے، اور جس کے پلیٹلیٹ گرتے ہیں وہ بھی آنے کے لیے تیار ہے۔ دعا کریں اللہ ان ظالموں کو وہیں تہس نہس کر دے اور ان کی چالوں سے ہمیں بچا لے، آمین الہی ثم آمین۔ تو آج کے ویلاگ میں آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔